अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी कारकुन या पीटीआई के सपोर्टर आप कह लें, सियासी कारकुन तो अभी मैं उनको साबित करूंगी सबूतों के साथ, लेकिन अभी तक पूरे सोशल मीडिया पे, खास तौर पे हमारी जो शोबिज़ इंडस्ट्री है वहाँ पर भी ये चीज़ फैल गई है। जितने भी शोबिज़ के सितारे हैं उन्होंने मियाँ इबाद फ़ारूक के हक़ में ट्वीट्स किए। इससे किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, कोई किसी की भी सपोर्ट कर सकता है। उस बच्चे की फौतीदगी के ऊपर जो है अफसोस करना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अफसोस उस वक्त हुआ जब हमारे शोबिज़ के सितारे जो हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर दी मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर या एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, और एक झूठा प्रोपेगेंडा मन घड़त जो है वो घड़ा गया और उसे रंग देने की कोशिश की गई कि क्योंकि बच्चे के सामने उसके बाप को गिरफ्तार किया गया, बार बार गिरफ्तार किया गया और उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो इस दुनिया से चला गया। तो आज मैंने आपके सामने कुछ नाकाबिले तरदीद किस्म के सबूत रखने हैं, और उसके बाद ये यूथिया जो हैं, अल्लाह ही माफ़ करे कि ये गालियाँ ना कहीं देना शुरू कर दें उसी शख्स को जिसके आज वो कसीदे पढ़ रहे हैं। जनाजे के ऊपर इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गंदे गलीज़ नारे लगवाए, और उसके बाद कौन कौन से हमारे सुपरस्टार्स हैं या हमारे मीडिया पर्सनस हैं बराए नाम जो कि सामने आए और उन्होंने आकर जो है वो गलत प्रोपेगेंडा किया हमारी इस्टेब्लिशमेंट को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मियाँ इबाद फ़ारूक हैं ये एक सियासी कारकुन हैं, ना कि इनको ये रंग दिया जाए कि शायद ये सिर्फ एक पीटीआई के सपोर्टर हैं। अभी मैं आपको सबूत दिखाऊंगी। स्क्रीन के ऊपर आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें ये एक चेक पेश कर रहे हैं, किसको? इमरान खान को। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, इससे पहले साकिब नासूर का ऑडियो आप लीक सुन चुके हैं और भी आपने कितने सारे लोगों के ऑडियो लीक सुने हैं। आपने वो ऑडियोज़ भी सुने हैं जिसमें बाकायदा तौर पे बताया गया है कि खान साहब जो हैं वो मुलाकात का 2 करोड़ रुपया लेते हैं और अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको इतने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये जो इबाद फ़ारूक हैं जो आज खुद को मजलूम साबित करने के लिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये सिर्फ एक सियासी जमात को सपोर्ट करते थे जिसकी इनको सज़ा मिली, तो ये आपके सामने सबूत नंबर 1 मैंने रख दिया है, जिसमें आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये शख्स जो है टिकट होल्डर बनना चाहता था, टिकट लेना चाहता था। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जितने भी लोग जो हैं वो टिकट लेते थे उसके बाद वो ऊंचा ऊंचा बोलते थे। दूसरी जमातों के खिलाफ तो चलो बोल सकते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उनको गंदा करके न्याजी साहब की नज़रों में अच्छा बनने के लिए और ज़्यादा वोट्स गेन करने के लिए ये एक सियासी कारकुन था। तो मैंने पहला सबूत तो आपके सामने रख दिया है। दूसरा सबूत जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ कि जिसमें ये कहा जा रहा है और तमाम मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें फैलाई जा रही हैं, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी आता है। मैं अभी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया का भी घिनौना चेहरा दिखाती हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये देखिए कि इस बच्चे के बारे में कहा गया कि इसने जब अपने बाप को देखा तो ये सदमे से दो चार हुआ और उसके बाद डिप्रेशन की वजह से ये इस दुनिया से चला गया, क्योंकि ये पुलिस से डर गया। इसको नहीं पता था कि पुलिस ऐसे जो है ना घर में रेड करती है और बाप को पकड़ के ले जाती है। अब मैं आपके सामने बताती हूँ कि ये जो बच्चा है इसके बारे में पहले ये झूठा और मन घड़त प्रोपेगेंडा किया गया कि पंजाब का कोई भी हॉस्पिटल उसको दाखिल नहीं कर रहा। तो रिपोर्ट्स आपके सामने आ रही हैं और आपको पता चल गया होगा कि ये बच्चा कहाँ पर एडमिट था। ये बच्चा सीएमएच में दाखिल था। यानी इसका मतलब है कि जिस एस्टैब्लिशमेंट को उसके जनाजे के ऊपर गालियां दी गई, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे किसकी वर्दी है, ये बकवासियात की गई, वहाँ पर झूठ और मन घड़त जो प्रोपेगेंडा है उसको लॉन्च किया गया। ये बच्चा उन्हीं के अस्पताल में दाखिल था। पहली बात, रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखा दी हैं। अब ज़रा तीसरी बात सुनिए। ये जो बच्चा है इसको SSPE की बचपन से ही बीमारी थी, यानी जब ये पैदा हुआ था उस वक्त ही इसको SSPE की बीमारी थी। अब आप कहोगे जुनैरा ये SSPE क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस बीमारी का नाम है सबएक्यूट सोराइजिंग पैननसेफेलाइटिस। ये इस बीमारी को कहते हैं। अगर आपको जो है वो मेरी बात का यकीन ना आए तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बीमारी क्या होती है? ये बीमारी जब आपको हो जाती है तो ये बच्चों में पैदाइशी तौर पे भी हो सकती है और ये बड़ों को भी हो सकती है, ये मैं आपको बता दूं। और ये उसके नतीजे में होती है कि जब बच्चों की बचपन में प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेशंस ना करवाई गई हों। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बच्चों की बचपन में प्रॉपर वैक्सीनेशंस ना करवाई हो तो उसके नतीजे में उनका जो असाबी निज़ाम है वो कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद उनको CNS हो जाता है, जिसकी वजह से वो शदीद मुतासर होते हैं। अब आप कहोगे
یہ سی این ایس کس بلا کا نام ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ سی این ایس جو ہے وہ بیسکلی ایبریویشن ہے، شارٹ ورڈ ہے سینٹرل نروس سسٹم کا. یعنی کہ جب آپ پراپر طریقے سے اس ویکسینیشنز کو نہیں کرتے ہیں اور یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ کا سی این ایس یعنی کہ سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ایک خسرے کی خاص قسم ہے جو آگے جا کے ڈینجرس بن جاتی ہے، اور اس سے متعلق ایک سست اور مسلسل وائرس جو ہے وہ آپ کو انفیکٹ کرتا ہے، یعنی آپ کی باڈی کے اندر بہت آہستہ آہستہ انفیکشن کو پھیلاتا ہے. کچھ انفیکشنز آپ کی باڈی میں بہت تیزی سے بڑھتے ہیں اور کچھ انفیکشنز جو ہیں بہت آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس بیماری کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے جب یہ انفیکشن بڑھتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا قوت مدافعت ہے اس کے نظام کو بالکل غیر فعال کر دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ وائرس جو ہے دوبارہ سے متحرک ہوتا ہے، اور 2 سال کا عرصہ لگتا ہے جس میں اس شخص کی بیماری والے شخص کو جس کو یہ بیماری لگتی ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب جناب عالی ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اسے پیدائشی طور پہ یہ وائرس تھا، اور یہ وائرس جو ہے یہ اس کا 2 سال پہلے سے ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو چکا تھا، اور 2023 میں مکمل طور پہ یہ وائرس جو ہے یہ ایکٹیویٹ ہو چکا تھا، اسی لیے اس بچے کی باڈی کے اوپر اس طرح سے اثر انداز ہو رہا تھا. اب اس بچے کی موت کے اوپر اس قدر غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس میں نہ صرف ہمارے شعبے ستاروں نے حصہ لیا بلکہ اس کو مین سٹریم میڈیا پر بھی بہت زیادہ پھیلایا گیا. وہ جو ہے نا مہر بخاری صاحبہ جن کا آڈیو بھی لیک ہوا تھا، جو ملک ریاض سے پلاٹ کے پیسے مانگ رہی تھیں، پلاٹ مانگ رہی تھیں، رشوت مانگ رہی تھیں، پچھلے دنوں کاکڑ صاحب سے اپنی بے عزتی کروا کر آئی ہیں، اور اب کی بار انہوں نے پھر سے ایک غلیظ پروپیگنڈا کیا اور انہوں نے مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر بچے کے چچا کے ساتھ بات کی اور پھر ان کے ساتھ مل کر انہوں نے غلیظ پروپیگنڈا کیا. میں پہلے آپ کو میاں عباد فاروق کے کچھ کلپس دکھانا چاہتی ہوں جہاں تک ہمیں اجازت ہوگی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اتنا وائلنس ہم نہیں دکھا سکتے ہیں، کہ جہاں پر وہ دھمکیاں دے رہا ہے اداروں کے خلاف یہ ساری کارروائیاں کرنے کی. یعنی ایک طرف ٹکٹ لینے کے لیے نیازی صاحب سے ملاقات کرتا ہے، ان کو رشوت دیتا ہے، یعنی کہ ایک طرف کروڑوں روپے کی رشوت دیتا ہے، دوسری طرف لوگوں کو توڑ پھوڑ پہ اکساتا ہے، اور پھر 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہو کر توڑ پھوڑ کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو اپنے بچے کی موت کے اوپر سیاست کرتا ہے. بچے کا جب جنازہ ہوتا ہے تو اس وقت پہلے جو جتنے بھی یوتھی ہیں انہوں نے پہلے تو یہ جھوٹ پھیلایا کہ انہوں نے کہا کہ باپ کو اجازت نہیں دی گئی جنازے میں شرکت کی، لیکن جب اس کے ویڈیو سامنے آ گئے تو پھر یہ جھوٹ بولا کہ باپ کو ہتھکڑی میں جو ہے وہ جنازے کے اندر شرکت کروائی گئی. پھر تیسرے نمبر پہ یہ جھوٹ بولا گیا کہ باپ جو ہے اس کو لحد میں یعنی قبر میں بچے کو اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ یہاں پر میں آپ کے سامنے ثبوت دکھا رہی ہوں جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تصویر دکھائے گا میرا آڈیو ایڈیٹر یا آپ کو ویڈیو دکھائے گا، جس میں بچے کو جب لحد میں اتارا جا رہا ہے تو باپ اپنے ہاتھوں سے اس کو لحد میں اتار رہا ہے. تو یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ اور پروپیگنڈا جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. آپ نے دیکھا اب تک میں آپ کو جتنے بھی ثبوت دے چکی ہوں کہ بچے کو ایگزیکٹلی بیماری کیا تھی، جو ڈپریشن اور انزائٹی کی بیماری بنا رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے. پھر جنہوں نے اس کے جنازے کے اوپر غلط نعرے لگوائے وہ بھی میں نے ثبوت آپ کے سامنے رکھا. پھر اس کے والد نے کس طرح سے اکسایا وہ بھی ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھا، توڑ پھوڑ کی آپ کے سامنے ثبوت رکھا، اور آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے وہ ٹکٹ ہولڈر بننے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور سیاسی رنگ دینے کے لیے کس طرح سے ایک طرف اپنے بچے کی میت کے اوپر جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ نیازی صاحب کو رشوت دے رہا ہے. ڈرٹی ہیری آج تمہیں پتا چلے گا، عوام تمہیں بتائے گی. عوام آج ساری یہ دیکھو لبرٹی چوک میں ہم پہنچ چکے ہیں، کوئی کسی کا انتظار نہ کرے، ہمارے لیڈر کو بالوں سے ہمارے لیڈر کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا ہے، میرے لیڈر کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. ڈرٹی ہیری ہم تمہیں بھی اسی طرح بالوں سے پکڑ کے. اب میں آپ کے سامنے ذرا شوبز ستارے جو ہیں ان کے ٹویٹس یا ان کے انسٹاگرام کے اوپر جو انہوں نے اپنی پوسٹ لگائی ہیں وہ رکھتی ہوں. سب سے پہلے جی صبا قمر صاحبہ آئیں سامنے اور انہوں نے عمار کا نام لکھ کر بروکن ہارٹ یعنی ٹوٹا ہوا دل جو ہے وہ لگایا. ٹھیک ہے جی، صبا قمر کی اس بات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک بچے کی موت کے اوپر ہر کسی کو دکھ ہو سکتا ہے، یہ ان کا پورا پورا رائٹ تھا. اس کے اوپر جو ہے ماہرہ خان جو ہیں ہماری اداکارہ، انہوں نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ بیونڈ سیڈ بیونڈ ورڈز جسٹس فار عمار، یعنی کہ یہاں پر وہ جسٹس کس چیز کے لیے مانگ رہی ہیں، جبکہ ایک بچہ طبعی موت مرا ہے، وہ ایک بیماری سے مرا ہے، نہ کہ وہ ڈپریشن اور انزائٹی سے مرا ہے. تو افسوس کی بات ہے
کہ ماہرہ خان جو ہیں وہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ سب کا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو بٹ آئی ڈونٹ نو میں کیا کہہ سکتی ہوں, لیکن میرا کام ہے جی خبر آپ تک پہنچانا. اس کے بعد فیصل قریشی صاحب جو ہیں وہ گھسے اس پورے معاملے میں, اور انہوں نے بھی آ کر اپنی انسٹاگرام کے اوپر جو ہے ایک سٹوری پوسٹ کی. انہوں نے لکھا کہ دا ڈیزیز از کالڈ سپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر. انہوں نے بیماری کا نام ہی تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو بیماری تھی بچے کو, یہ بیسکلی اینزائٹی تھی, اس کو ڈس آرڈر ہوا ہے ویئر ون فیئرز لوزنگ سم ون. انہوں نے کہا یہ بیماری انسان کو تب لگتی ہے جب وہ کسی کو کھو دینے کا ڈر جو ہے وہ اپنے اندر لے کر بیٹھتا ہے. سمٹمس کیری فار لانگر پیریڈ آف ٹائم کمپرومائزنگ سینٹرل نروس سسٹم. سینٹرل نروس سسٹم کا تو ان کو پتہ چل گیا, لیکن ان کو اصل بیماری کا پتہ نہیں تھا, وہ انہوں نے خود سے بنا لیے. بالکل ویسے ہی جیسے اگر آپ مجھے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کیا ہیں, تو میں کہہ دوں کہ میں MBBS ہوں, تو آپ پوچھیں کہ MBBS آپ کی ڈگری کدھر ہے, آپ کی PMDC کدھر ہے, تو میں کہوں کہ میں نے تو کہا تھا میاں بیوی بچوں سمیت, یعنی MBBS. تو یہ اپنی مرضی کی اب بیماری انہوں نے بنا لی ہے, تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اسی دوڑ کے اندر جو ہیں وہ احمد علی بٹ صاحب جو ہیں وہ کودے, اور انہوں نے لکھا کہ آئی ہیو کرائڈ لوکنگ ایٹ دا عمار سفرنگ. یعنی انہوں نے کہا کہ میں بہت رویا. چلو ٹھیک ہے, یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا کہ لاسٹ نائٹ دے بریڈ عمار. لاسٹ نائٹ یعنی کہ انہوں نے عمار کو جو ہے وہ دفنایا. A kid whose only crime was missing his father. اس بچے کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے باپ کو مس کر رہا تھا. Because his father was a ticket holder of the political party. چلو شکر ہے یہ تو انہوں نے مان لیا کہ وہ ٹکٹ ہولڈر تھے, یعنی کہ وہ ایک سیاسی کارکن تھے. There is no fear of God left. کہ خدا کا کوئی خوف باقی رہا ہی نہیں ہے. اور کہتے ہیں there is no law left. اور ملک کے اندر کوئی قانون نہیں باقی رہا. There is no humanity left in the country. اور کوئی انسانیت نہیں بچی. اور I only wish and pray that pain they have caused Allah will do justice to them. کہ جو تکلیف انہوں نے اس بچے کو دی ہے وہی ان کے ساتھ ہو. یہ بد دعائیں دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پھر رویا پوری رات, اور مجھے جو ہے وہ فادر ہیز کرائڈ اینڈ نو, مطلب بہت لمبا انہوں نے میسج کیا ہے, میں اب آپ کو کیا ترجمے کر کے بتاؤں. تو یعنی اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر رونا دھونا ڈال کے پروپیگنڈا جو ہے اس کو پروپیگیٹ کیا گیا, اور بتایا گیا کہ جو وہ بچہ ہے وہ اپنے باپ کی جدائی کی وجہ سے مر گیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بچے کی رپورٹس بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ طبعی موت مرا ہے, اس کو کیا بیماری تھی, اس کو کون سا وائرس تھا, کس طرح سے پیدائشی بیماری تھی. اور پہلے جو یہ جھوٹ بولا گیا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ہاسپٹل کوئی اس کو ایڈمٹ نہیں کر رہا, یہ بات بھی جھوٹی ثابت ہوئی. اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ثبوت رکھا کہ کس طرح سے وہ بچہ جو ہے CMH کے اندر ایڈمٹ تھا. ایک ہاسپٹل نے اس بچے کو پہلے جواب بھی دیا تھا, اور وہ جواب اس وجہ سے دیا تھا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ یوٹیوبرز اور میڈیا پرسنز اکٹھے ہو گئے تھے, تو ہاسپٹل نے معذرت کر لی تھی, اور اس کے بعد اس کو دوسرے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا. پھر اس کے جنازے والے دن جو ہے اس کے جنازے کے اوپر جو ہے وہ یہ جو دہشت گردی ہے تو وردی ہے, اس طرح کے نعرے لگوائے گئے تھے, اور پھر ہتھکڑیوں سے لے کر لہد میں اتارنے تک پروپیگنڈا کیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان تمام چیزوں کے ثبوت جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب فیصلہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. میرا کام ہے جی پروپیگنڈے کو آپ کے سامنے بالکل بے نقاب کرنا. تو ان تمام ثبوتوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.